سلطان محمد ایک ایسا نام ہے جو آج بھی تاریخ کے عنوانوں میں ہر طرف ہی نظر آتا ہے۔ سلطان محمد بیسیکلی سلطان مراد کا بیٹا اور سلطنت عثمانیہ کے ایک واحد ایسا سلطان ہے جس نے 17 بار لڑی جانے والی جنگ کے بعد ہار کے مقابلے میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب دیکھا، اور اس نے ہر بار قسطنطنیہ کی فتح کو اپنا مشن بنائے رکھا۔ اس پر اس کے والد اور اس کے وزیر اعظم چاندرلی خلیل پاشا کی بے حد مخالفت تھی، لیکن اس مخالفت کے باوجود سلطان محمد نے جو خواب دیکھا اسے پورا کیا۔ یہ شہر قسطنطنیہ جو موجودہ نام استنبول ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانداروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حتمی جلگار فصیل کے میسوٹیکون کہلانے والی بستی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر باری پگڑی باندھے اور طلائی خلعت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور میرے بچوں، اے میرے بہادروں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ آج اس شہر کو فتح کرو جس کی پیشگوئی ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ وہ بہترین سپہ سالار ہوگا اور وہ بہترین فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کرنوں، طلبوں اور بغلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلشگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دیا۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے ہمراہ ابرو پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑگڑا کر مناجاتیں شروع کر دیں۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جن کے ٹناٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلافات بلا کر ایک ہو گئے، اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کے لیے کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب کولا باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ اور جانصاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ آور تھے، اور ان کے نعرے اور طلبوں کی آوازیں ایسی تھیں جسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار جیوانی جسٹیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکوپورتا دروازے کے اوپر نصب زیتونی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ سلطان محمد کا سب سے وفادار اور قریبی ساتھی تھا، جس کو بعد میں مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بلاخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان محمد وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب دیکھا اور اس خواب کو حقیقت کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے باب کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب آٹومن امپائرز نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔